نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام گروپ کی بہنیں خیریت سے ہوں گی۔ اللہ قریب آپ سب کو خیریت سے رکھے، سلامت رکھے، اپنی امان میں رکھے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور علم دین حاصل کرنے کی خوب سے خوب توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی امین۔ علم دین کی فضیلت تو آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ علم دین حاصل کرنے کی کیا کیا فائدے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی کے متعلق ایک حدیث مبارکہ سماعت کر لیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو جو لوگوں میں سب سے زیادہ متقی ہو، آپ نے عرض کی تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم اس کے متعلق نہیں پوچھ رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کہ جن کے والد اور دادا دونوں ہی نبی ہیں، تو پھر اور جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم ان کے متعلق بھی نہیں پوچھ رہے۔ تو آپ نے فرمایا تو عرب کے خاندان کے متعلق پوچھ رہے ہو یا عرب کے خاندان کے متعلق پوچھتے ہو؟ آپ نے یہ سوال کیا صحابہ کرام سے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ سنو، جو جاہلیت میں بہتر شمار ہوتے تھے، یعنی زمانہ جاہلیت میں جب اسلام نہیں آیا تھا تو جو جاہلیت میں اس وقت بہتر شمار ہوتے تھے وہی اسلام میں بھی بہتر ہیں، لیکن بشرط یہ کہ دین کی سمجھ رکھتے ہوں۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ تو اس سے کیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ زمانہ جاہلیت میں جو بہتر ہوتے تھے، بہتر شمار کیے جاتے تھے، یعنی کہ وہ اس وقت بھی بہت زیادہ عزت و اکرام والے تھے اس دور میں، تو وہی اسلام میں بھی سب سے بہتر ہیں۔ تو کس وجہ سے؟ شرط بھی لگا دیا آگے کہ وہ دین کی سمجھ رکھتے ہوں۔ تو دین کی سمجھ، علم دین حاصل کرنے والوں کی یہاں فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ وہ سب سے بہتر ہیں اور سب سے عزت والے ہیں۔ علم دین کی سمجھ رکھنے والوں کی یہاں فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں، اس حدیث مبارکہ سے بھی دیکھیے ہمیں علم دین کی فضیلت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ نکاح اور طلاق کورس ہمارے اس کے لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے محرمات، یعنی جو عورتیں حرام ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان کے بارے میں ہم جان رہے ہیں۔ تو تقریباً ہم نے 4 کے بارے میں یا 3 کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ سب سے آخری جس کے بارے میں جانا تھا وہ تو تعلق حق غیر، یعنی کہ ایک عورت ایک شوہر کے نکاح میں ہے تو نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک وہ دوسرے کے نکاح میں موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب وہ عدت میں ہو تب بھی کسی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ پھر ہم نے کیونکہ جانا تھا کہ وہ 7 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ عورت حرام ہو جاتی ہے، تو ان میں سے جو چوتھی چیز ہے وہ ہے عدد۔ عدد سے مراد تعداد ہے کہ ایک وقت میں 4 سے زائد نکاح مرد نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر وہ ایک شادی کرتا ہے، پھر دوسری کر لیتا ہے، تیسری بھی کر لیتا ہے، پھر چوتھی بھی کر لیتا ہے، تو 4 اس کے نکاح میں عورتیں جمع ہو گئیں۔ لیکن اس کے بعد جو ہے 5 بھی نہیں کر سکتا جب تک ان 4 میں سے ایک کو یا تو طلاق نہ دے دے یا ان 4 میں سے ایک جو ہے وہ انتقال کر جائے، یعنی گنتی تعداد جو ہے وہ صرف 4 ہی کی ہے۔ ان 4 میں سے اگر کوئی ایک نکاح اس کا ختم ہو جاتا ہے طلاق کی بنا پر یا اس کے مرنے کی بنا پر، تو اب 3 رہ گئیں، اس کے بعد پھر وہ 5واں نکاح کر سکتا ہے، یعنی کہ بیویوں کی تعداد 4 ہی ہوگی لیکن اس کی اپنی زندگی کا 5واں نکاح کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ رضاعت
جو پانچویں چیز ہے وہ ہے رضاعت۔ رضاعت کہتے ہیں کہ جو ایک عورت جو ہوتی ہے وہ کسی دوسرے بچے کو دودھ پلا دے تو اس کے اور اس بچے کے اس کے بچوں اور اس کے جس بچے کو دودھ پلایا ہے ان کے درمیان ایک رضاعت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، تو ان کی بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، پھر اس کی مدت کیا ہے کہ 2.5 سال کی عمر تک، یعنی بچہ 2.5 سال کا ہے، اس کی عمر تک بھی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ 2.5 سال کی عمر تک، یعنی کہ اس کا 2 سال یا 2.5 سال کی عمر سے زیادہ، 2 سال تک کا ہے کہ اگر 2 سال میں اس بچے نے اس عورت کا دودھ پی لیا، اب 2.5 سال کی عمر تک بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا تو پھر اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ اچھا رضاعی بہن بھائیوں میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر ہے جو چھٹی ہماری قسم کہہ لیں اسے کہ جس سے عورت حرام ہو جاتی ہے، وہ ہے جمع بین المحارم۔ جمع بین المحارم کسے کہتے ہیں کہ محارم کے درمیان، یعنی کہ محارم کو جمع کرنا۔ 2 بہنیں ایک وقت میں ایک آدمی کے نکاح میں نہیں ہو سکتی، تو اس کا یہی ہے کہ 2 بہنوں سے ایک وقت میں نکاح کرنا جمع بین المحارم کہلاتا ہے۔ اسی طرح بھتیجی اور پھوپھی یا خالہ اور بھانجی کو بھی نکاح میں جمع کرنا۔ ایک ہی وقت میں کیا تو اگر ایک ہی وقت میں اس نے دونوں بہنوں کو بٹھا کر ان سے نکاح کر لیا تو کسی کا بھی نکاح نہیں ہوگا، اور الگ الگ اوقات میں کیا تو دوسری کا نکاح نہیں ہوگا، پہلی کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے اب یعنی کہ دونوں بہنوں کو یا بھانجی کو، بھتیجی کو، پھوپھی کو یا خالہ کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ جیسے پہلے بھانجی سے کیا تھا، پھر اس کے بعد خالہ سے کر لیا، تو اب اس طرح سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اگر ایک ہی ساتھ کر لیا تو کسی کا بھی نکاح نہیں ہوگا، لیکن اگر الگ وقت میں کیا، ایک مہینے ایک سے کر لیا، دوسرے مہینے دوسرے سے، تو پہلی کا تو نکاح ہو گیا، لیکن دوسرے سے جب وہ نکاح کرے گا تو وہ نہیں کر سکتا، وہ اس پر حرام ہوگی، کیونکہ اس سے رشتہ قائم ہو جائے گا نا اس سے پھر، تو اس وجہ سے ان دونوں کو اور 2 بہنوں کو بھی ایک ساتھ نکاح میں نہیں لا سکتا۔ تو اگر جیسے ایسا ہے کہ ایک بہن سے شادی کی تھی، وہ انتقال کر گئی، تو پھر اس صورت میں دوسری بہن سے کر سکتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں دوسری بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جو قسم تھی ہماری وہ ہے ملک۔ ملک کے متعلق میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ عورت میں غلام اور مرد اپنی کنیز سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح پھر ہے کفر و شرک، جیسے مسلمان مرد کا نکاح کتابیہ کے علاوہ کسی عورت سے نہیں ہو سکتا، لیکن آج کل تو کتابیہ بھی، ان کے بھی جو عقائد ہیں وہ کفر و شرک والے ہی ہو گئے ہیں۔ اگر ایسی کوئی عورت کتابیہ ہے، جیسے عیسائی ہوتے ہیں وہ کتابی کہلاتے ہیں، تو اگر کوئی ایسی عورت ہے یا مرد ہے کہ جس کے عقائد یا کفر و شرک تک ہو گئے ہیں، تو وہ پھر نکاح ان کا نہیں، ان سے بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آج کل بھی ان کے عقائد بہت خراب ہو چکے ہیں، مذہب ان کا بالکل تبدیل ہو چکا ہے، وہ پہلی والی شریعت پہ نہیں رہے۔ یہ ہمارا جو محرمات کا جو بیان ہے کہ کن عورتوں سے نکاح جائز ہے، کن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے، یہ اختتام اس کا ہو گیا ہے، مکمل ہوا ہے یہ، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہمارا دوسرا جو ٹاپک شروع ہوگا وہ ہوگا کفو۔ اب کفو کیا ہوتا ہے؟ یقین کریں اس کی بڑی اہمیت ہے نکاح میں اور رشتے کرنے میں۔ اس کو انشاءاللہ آپ جب جانیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم پلہ لوگ جو ہوتے ہیں، برابری یا ہم پلہ، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اپنے شادی اپنے برابری والوں میں کرو، ہم پلہ لوگوں میں کرو، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، شرعی تعریف کیا ہوگی، انشاءاللہ اس کے متعلق ہم تفصیل سے جانیں گے۔ اور جب تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم کو پھیلاتے رہیں، کیونکہ علم جتنا پھیلے گا اتنا ہی بڑھے گا۔